دوسرے پارے کا جو مرکزی موضوع ہے جس کے اوپر سارا پارا گھومتا ہے وہ بنیادی طور پہ نیکی کا جامع تصور ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی، لیکن پہلے پارے کا آغاز ہو رہا ہے تحویل قبلہ سے۔ نماز کے لیے جسموں کا قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا ہجرت کے 16 ماہ بعد۔ اس میں جو واضح سبب ہے کہ جیسے جسم کا قبلہ درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جو اس کے پیچھے پورا تھیم ہے، آپ یقین کریں بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ آپ کا جو مالک ہے، بڑا ہے، سربراہ ہے، بھلے وہ گھر کا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کے پیچھے چلنے والوں کا قبلہ وہ نہ ہو جو اس کا ہے کہ وہ آرڈر اسے تسلیم نہ کریں یا جو روح جیب اور سمت بڑھے گی وہ چھوٹے نہ رکھیں تو پھر نہ ادارے چلتے ہیں، نہ گھر چلتے ہیں، اور نہ ہی خاندان چلتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہوا، آسمان سے حکم اترا، فولوا وجوہکم، تو جتنے بھی میرے نبی کے اصحاب تھے پیغمبر نے قبلہ بدلا تو پیچھے سارے بدل گئے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ در مع الدلیل حیث دار، جدھر دلیل آپ کو لے جائے ادھر جایا کریں، جیسے قبلے کی طرف لوگ گھوم گئے تھے بالکل پورے سمت۔ تو کیا آپ اور میں یہ سبق سیکھ پائیں؟ اسلام میں اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں کہ بڑے نے آرڈر لگایا ہے اور آپ اس کے بندے مقابل کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں بالکل نہیں، کل تک تو ایسے آباء اجداد ایسے ہیں، اور بلکہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو بیوقوف بولا ہے۔ سیقول السفہاء، جو بڑے سیانے بنتے ہیں نا، مخالفتوں پہ اترتے ہیں، بھائی اتنا عرصہ ہو گیا ادھر منہ کرتے تھے اور اچانک کیا ہوا کہ ان کا قبلہ بدل گیا۔ تو یہ سبق اپنی زندگی میں شامل کریں۔ قرآن مجھے اور آپ کو جسمانی اور روحانی طور پہ اپنے کسی بڑے کو، اس کے حکم کو ماننے کا پابند کرتا ہے۔ دوسرا سبق جو ہم نے آج پڑھنا تھا لیکن اس کو ساتھ میں لے کے، وہ ہے نیکی کا ایک جامع تصور، اور اس سے پہلے حلال اور حرام۔ قرآن مجید ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو اس کے نیگیٹو اثرات پیدا ہو سکتے ہیں ان کو بھی اسی وقت کیپچر کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ مثلا کیا صرف پیچھے لگ جانے کا نام اور رخ بدلنے کا نام نیکی ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نیکی نہیں ہے، بلائی نہیں ہے، بلائیاں تو کچھ اور ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو کہا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اتنا بڑا سبق ہے کہ امت مسلمہ اس ایک جملے پہ ایک ہو سکتی ہے، لیکن پرابلم ہے کہ ہمارا کھانا پینا ایک نہیں رہا۔ کیا کریں؟ کھانے کے لیے پہلی شرط ہے حلال ہونا۔ لگ بھگ دنیا کے 8 ارب میں سے 6 ارب تو حلال کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے، ان کے نزدیک تو پروٹین ہے، نشست ہے، گوشت ہے، جسم کی کمیاں وہ پوری کرے۔ اسلام ہے جو بتاتا ہے کہ بنانے والے نے جو بنایا ہے، بنایا بہت کچھ، مثلا ڈیزل بھی بنا ہے، پیٹرول بھی بنا ہے، کمپنی نے دونوں انجن بنائے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ پیٹرول انجن میں ڈیزل نہیں ڈالا جائے گا، برباد کر دے گا اسے۔ برعکس بھی معاملہ، جسم اللہ نے بنایا ہے، دیگر جانور بنائے ہیں، وہ خوراک ہوں گے کسی اور چیز کی، وہ ضرورت ہوں گے۔ اس دنیا میں ڈھیر سارے اور تقاضے ہیں، لیکن ہمیں وہ کھانا ہے جو ہماری باڈی کو سوٹ کرے، اسے کہتے ہیں حلال، شریعت سے پوچھا جائے۔ اس کے لیے موٹے موٹے 3 تصور ہیں کہ جانور بائی نیم حلال کیا گیا ہو، نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر تو پورا قرآن ڈکشنری ہوتا، ہزاروں جلدوں میں۔ موٹا قاعدہ یہ ہے کہ بائی نیم حرام قرار دے دیا گیا۔
جیسے قرآن مجید میں خنزیر اور حدیث پاک میں گھریلو گدھا، اور اس کے ساتھ باقی آپ خوبیاں دیکھیں گے، صفات دیکھیں گے کہ حرام ہونے کی وہی بھی کون سی ہے۔ 4 پاؤں والے جتنے بھی جانور دنیا میں ہیں، اگر ان کی کچلی والے دانت ہیں، نوکیلے دانت، وہ حرام ہوں گے۔ اس کے علاوہ چوپائے میں حرام ہونے کی کوئی اور علامت شریعت نے نہیں بتائی۔ کھور کیسا ہو، جگالی کرتا ہو، نہ کرتا ہو، یہ میری اور آپ کی فقاہت تو ہو سکتی ہے، سوچ سمجھیے اپنی حلت و حرمت کی کوئی اپنی پریکٹس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے نہیں۔ 4 پاؤں والا جانور ہو اور وہ درندہ ہو، شکار کرتا ہو، گوشت ہو، حرام ہے۔ جتنی مثالیں لینی آپ لے لیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی پرندہ ہے تو وہ پنجے سے شکار کرنے والا، چونچ سے نہیں، چونچ سے شکار کرنے والا جانور حلال ہے، بے شک وہ شکاری ہے، گوشت کرتا ہے۔ پنجے سے شکار، پنجے سے چپکنے والا نہیں۔ لالی کو، شارک کو آپ نے شوٹ کیا ہے، فائر مارا ہے اور وہ چپک گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام ہے، کوئی دلیل نہیں، پرندے نہیں ہو۔ اور جو سمندری جانور ہے اس میں جو باہر نکل کے مر جائے، والحل میتۃ، اب جو 4 پاؤں والا جانور ہے بے شک حلال ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ معروف اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، ویسے نہ مرا ہو، گل گھوٹو سے، ٹکر سے، ایکسیڈنٹ سے، بلند جگہ سے گر کے، تو یہ بھلے حلال بھی تھا، جس کا ذبح کر کے معروف اسلامی طریقے سے خون نہیں بہایا گیا، وہ جانور حرام ہے۔ مردار میں سے 2 مردار روئے زمین پہ رب نے استثناء ان کو دیا ہے، ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ٹڈی کھانے کو، گراس اوپر کو ہمارا دل نہیں کرتا، تو اگلی شرط ہے طیباً، دل مانے تو کھانا ہے، پہلی شرط ہے حلال ہو، دوسرا ہے دل مانے تو کھائیے۔ یہ جو ہم مسلکاً ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں نا، اگر یہ حلال ہے تو کھا کے دکھاؤ، یہ حلال ہے تو کھا کے دکھاؤ، وہ بھائی کھانا شرط تب ہے جب دل مانے، دونوں شرطیں ہوں تو کھایا جائے۔ اب آ گیا کہ اللہ رب العزت نے خون حرام کر دیا، بہتا ہوا خون، دنیا 3 یا 4 طریقوں سے یہ خون استعمال کرتی ہے۔ اسی خون کو لے کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکال لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، نہیں پڑھا، خون نکالا، اسی میں گوشت پکاتے ہیں، یا اس کو آئس کریم فلیور دیتے ہیں، یا اس کو ڈائریکٹ پی جاتے ہیں۔ تینوں صورتوں میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ خون حرام ہے۔ 2 خون مستثنیٰ ہیں، ایک کلیجی کا اور دوسرا تلی کا، ان کو جتنا مرضی دھوئیں وہ نہیں ہوتا، استثناءات بھی ساتھ دے دی گئی۔ اب اس کے بعد خبیث چیزیں حرام ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور کچھ چیزیں واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین، اور کچھ چیزیں حرام ہیں واضح ہیں، کچھ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ٹوٹل پیتھالوجی ہے آپ کی علت اور حرمت کی۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی ایسا جانور نہیں جو اس میں ایڈ نہ ہوتا، وقت نہیں، وگرنہ میں اس پہ تفصیل دیتا۔ تو کھانا وہ ہے جو دل بھی مانے۔ مزے کی بات ہے کہ رات کو ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور دن کو ہم دنیا دار، جن میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کی ساری ورائٹی ہوتی ہے، سارے مذاہب بھی ہوتے ہیں، مسالک بھی ہوتے ہیں، اور دہریے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لاڈ پیار مذاق۔ 3 مسلکوں کے مفتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، سمجھدار ہیں، اکثر کہا کرتے تھے کہ تم یہ مکروہ کو مکروہ کیوں نہیں جانتے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ مکروہ پرسنل فتویٰ ہے، ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، مثال کے طور پہ دوسرے کو وہ اچھی لگتی ہے۔ مثلا میں اگر بھنڈی نہیں کھاتا، دوسرے کو بہت پسند ہے، تو مانا یہ تو نہیں کہ وہ حرام ہو گئی۔ زب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، سانڈا روسٹ کر کے دیا گیا اور کہا گیا حضور اسپیشل آپ کے لیے، آپ نے کہا نہیں بھائی ہمارے ہاں یہ معروف نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو مکروہ ہونا یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن وہ لگے رہتے اور مسالک والے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے اکثر، وہ جی اگر یہ ہے تو ایسے کر لیں، یہ ہے تو پھر ایسے کریں، نہیں ہے تو کھا کے دکھائیں۔ اب کیا ہوا؟
مجھے اکثر کہتے رہتے تھے کہ باہر جاتے ہو پروگرامز پہ تو ہمیں بھی لے جایا کرو، کھابے کھاتے ہو رات دن، تو میں نے کہا جی ویلکم، آپ آیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک دن مجھے پوچھا، آج ہی کا دن تھا جمعرات، تو کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی پیر فرید کے ڈیرے پہ جا رہا ہوں، تو پاک پتن جانا ہے، سنوی لے جا۔ میں نے کہا آ جائے۔ چائے پی کے ہم لوگ عموماً کالج چلے جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا گھر جا کے کھانا کھاتا ہے، بھوک ان کو بھی لگی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ لاہور سائی وال چودھری ریسٹورنٹ پہ کھانا۔ میں نے کہا نہیں، کھانا دربار میں کھلاؤں گا میں، کھانا آپ نے۔ بھوک لگی ہوئی تھی اور انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ٹکا ٹک والے وہاں بابا جی کی دربار کے تھوڑا آگے کھمبے کے ساتھ ایک پوائنٹ ہے، منجے لگے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو جا کے آرڈر دیا کہ ایک بڑا پلیٹر لگائیں۔ ماشاءاللہ ٹکا ٹک آیا، کھا گئے، کہنے لگا بڑا مزے کا ہے۔ دوسرا پلیٹر آرڈر دیا، تیسرا، بڑے کہنے لگے جی چس آ گئی ہے، بھوک بھی لگی سی۔ پھر بابیاں دی نگری دا کھانا، تو پھر کھانا آیا دیسی گھی میں وہ بنا ہوا۔ جب کھا لیا، بوتلیں شوتلیں پی لی، ریلیکس ہو کے چائے جی ہو جائے، دودھ سوڈا جو میسر ہوا پلایا۔ میں نے پوچھا یار وہ پتہ کیا ہے کھانا کیا تھا؟ کہتے جی یہ نہیں ہمیں پتا، جو بھی تھا ٹیسٹ ہی بڑا تھا۔ میں نے کہا وہ بکرے کے سیٹ تھے۔ اب آپ سیانے ہیں، سمجھ گئے ہوں۔ میں نے کہا وہ مکروہ صرف ہمارے لیے ہوتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ منہ سے وہ مت بولیے جو کتاب و سنت کے خلاف۔ اب اگر یہ نقطہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ گیا ہے تو اللہ رب العزت نے اللہ کا شکر کرنے کا، حلال اور حرام کا یہیں پر بتایا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو میرے اور آپ کے اوپر روزوں کا ذکر کیا ہے، اور روزوں کے احکام ماشاءاللہ آپ جمعوں میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا بھی کہا ہے، ویسے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ سب کو ہی موقع دے، سب کو ہی موقع دے، اور بالخصوص رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اس کے احکام اور اس کے تذکرے آنے کے بعد اللہ نے بڑے تفصیلی تذکرے فرمائے ہیں حج اور عمرے، اور یہیں پہ آج آپ نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم سارے نا ضرورت کے تحت تھوڑے تھوڑے اسلام میں انٹری دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ پورے آئیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں سے سمندر تک کا سفر کرنا اور ہے، سمندر کے اندر اتر کر کے ہیرے موتی جواہر تلاش کرنا اور ہے۔ یہ سمندر والا سفر اکثر لوگ کر جاتے ہیں، وہاں جا کے تھوڑا بہت سی ویو کے اوپر جو ہے پاؤں گیلے کیے، کپڑے اٹھائے، شلوار اٹھائی تھوڑا اور چل دیا اور انجوائے کیا، لیکن اصل کام اندر کے سفر کا ہے۔ جیسے باہر سے جامع سلفیہ کو وزٹ کرنا اور ہے، طلبہ کو دیکھنا اور ہے، اساتذہ کو دیکھنا، نظام سسٹم اور ہے، بیٹھ کے پڑھ کے کتابوں کے اندر سمندر سے موتی ہیرے تلاش کرنا یہ اور ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، اندر اترو گے مد و جزر میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ پانی کیا ہے اور اس کے اندر موتی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسلام کو دور دور سے دیکھ کے آتے ہو، بھاگ جاتے ہو، ہاتھ لگایا، آج جڑی لکڑ مٹی کھیڈ دیو نا، یہ نہ کھیڈو تو پورے پورے اندر آؤ۔ یہ آیت میں نے بڑی دفعہ سمجھی، لیکن مجھے شادی کے بعد سمجھ آئی کہ اس نے اتفاق سے بچوں کو لینے گیا، لے کر کے آیا گاڑی روانہ، تو ابھی چلنے لگے تو پیچھے سے دیڑ دیڑ گاڑی کے اوپر نا ہاتھ لگے جیسے کوئی روکتا ہے، تو میں نے بریک لگائی تو بردر اللہ آتے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے 1 منٹ رکو۔ تو دروازے کے ساتھ جس سائڈ پہ ان کی سسٹر بیٹھی تھی وہ برقعے کا اتنا سا پلو باہر تھا، تو کہنے لگے اسے اندر کر لے۔ میں نے کہا ساری تے اندر ہے جی، ایڈا کا پلو سے باہر رہ گیا تو کی ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں سارا۔ یعنی ہم اس قدر سیفٹی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آؤٹ اچھے نہیں لگتے، لائن کراس ہو جائے، ٹچ ہو جائے تو فاؤل ہوتا ہے، آؤٹ قرار دیا جاتا ہے۔ بال کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ٹچ ہی کیا ہے نا، کھلاڑی کھیل رہا تھا، رنگ کے اندر تھا، تو بڑی بات ہے۔ نمبر اگر تھوڑا سا لائن کراس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اللہ کو بھی ایسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ نے نا بڑے سارے اس میں سوالات لوگوں کے جواب دیے ہیں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ ان میں سے صرف ایک ٹچ دیتا ہوں، یسألونک ماذا ینفقون، بتائیے خرچ کیا کریں۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہم بجٹ کیسے بنائیں، خرچ کیا کریں، کہاں کریں۔ سوال تھا کیا خرچ کریں، جواب کیا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، بھئی تم جو اچھا لگے کر لو۔ جیسے ہم نہیں پوچھتے، ڈیلی کا سوال ہے کیا پکائیں،
جو دل کرے پکا لو. جب وہ بتاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں آئی دل کر. بھئی کیا خرچ کریں؟ جو دل کرے کر لو. فَلِلْوَالِدَيْنِ آگے رشتوں کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے آغاز کرو، ابو امی سے. بجٹ میں پہلا نام، پہلا ضروریات ان کی شامل ہو. میرے بچے ہیں، میرے مسائل ہیں، خیر اس پہ بہت دفعہ سمجھایا جا چکا، آپ سمجھدار ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اگر والدین زندہ ہے تو اس چیز کو ترجیح دیتے ہوں گے. اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اپنی نیکیوں کے ساتھ ان کو. اسی طرح اللہ نے یہاں قتال کا ذکر کیا ہے. قتال یاد رہے جہاد کی انتہائی آخری فارم ہے کہ جب کوئی صورت باقی نہ رہے. اللہ نے اسلام کو غیرت مند، حکمت والا، سمجھدار اور دانائی کا دین بنایا. سب سے کم نقصان کے ساتھ شروط، حدود، جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے، لیکن اسلام نے کیا اصول دیے ہیں. کس وقت، کیسے، کہاں پہلے اطلاع دی جائے، شب خون نہ مارا جائے، اذان آ رہی ہے کچھ نہ کہا جائے. پھر اگر ہو بھی گئی ہے جنگ شروع، چاروں نہ چار، اسلام میں بسم اللہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے. عورت نہیں، بچے نہیں، سویلین نہیں، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، باغات تباہ نہیں کرنا. کون کرتا ہے ایسا؟ اور اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر باندیوں کے بھی اصول دے دیے. یہ نہیں کہ لونڈی کا نام سنا اور آپ ہونٹوں پہ زبانیں پھیرنے لگ جائیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، اور اسے اسلام کا سب سے مخالف پہلو گنا جائے. نہیں نہیں، یہی تو اسلام کی خوبی ہے. ایمرجنسی صدا لگنی ہے، جنگیں رہنی ہیں، لوگوں نے لڑنا ہے، قیدی ہونا ہے. اب اگر کوئی قیدی لڑنے والی خواتین میں سے آ گیا ہے، لایا گیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے ٹکا بوٹی کر لی جائے؟ نہیں. سب سے پہلی چیز ہے رجسٹریشن. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، رجسٹریشن. جتنی خواتین آئی ہیں رجسٹرڈ ہوں گی، باقاعدہ حکومت اس کے اوپر اپنی رجسٹریشن رکھے گی. اس کے بعد نامینیشن. نامینیشن کیوں ہے؟ کہ کس نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. کون سی ذمہ داری؟ جسم کی، کھانے کی، نان نفقے کی، اور چھت کی، لباس کی. یہ بنیادی ذمہ داریاں اور اولاد کی. اسلام اپنے مخالفین کو جیل کی بند کوٹڑی میں جلاتا نہیں، وہ عافیہ صدیقی کی طرح بہیو نہیں کرتا ان کے ساتھ. وہ ان سے ٹارچر کر کے انہیں ذہنی مریض یا جسمانی ختم نہیں کرتا. جس ماحول میں رہتے اس ماحول میں، جس فضا میں رہتے اس فضا میں، جس گھر میں رہتے اس گھر میں، جس چھت کے نیچے رہتے اس چھت میں، اور جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ گے، جو پیتے ہو پلاؤ گے، جو پہنتے ہو پہناؤ گے، اور ساتھ میں بچوں کی ضرورت. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ساری ضرورتیں، لیکن میرے ساتھ بچوں والا مسئلہ ہے، میری بیوی ہے، بچے میں نہیں لینا. تو اس کی بھی باقاعدہ رجسٹریشن، نامینیشن ہوگی کہ اس کی باقی ضرورتیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے مرضی کو بہکا پھرے اور پکڑ کے اٹھا کے جہاں مرضی لے جائے. وہ بادی ہے، وہ غلام نہیں، بلکہ اس کا باقاعدہ. اور اگر اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ام الولد کے درجے پہ چلی جائے گی. اور پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آزاد کر دیں. مسلمان ہوتے آزاد کر دیں، آزادی کی نعمت. اتنا بڑا اسلام مہذب دین ہے. صرف قتال کو لے کر کے آپ نے نہیں، الحمدللہ، لیکن کسی لیول پہ مرے ہوئے کتے کو بھی اگر ایک کتا بھمبوڑے تو دوسرے آ جاتے ہیں، اور سوئے کتے کی دم پہ بھی کوئی قدم رکھے تو اس سے بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہوتا ہے، ری ایکشن دینا ہوتا ہے. ہم تو پھر انسان ہیں. تو ایک طرف آپ ماریں اور دوسری طرف کہیں کہ کریں کچھ نہیں، تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا اگلا سوال بھی ایڈ کر دوں. یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایام کے بارے میں. آدم حوا کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ رکھا ہے. اللہ نے اسے کہا قل ھو اذی، جواب دو محبوب کہ یہ تکلیف ہے. عجیب و غریب نکارت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. اب اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو جیسے گھر پہلے ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹتے رہیں گے، جسم ٹوٹیں گے، وجود ٹوٹیں گے، رشتے ٹوٹیں گے. ایک عورت کو تکلیف ہے، اللہ نے نماز معاف کر دی ہے، روزہ معاف کر دیا ہے. نماز جو کبھی معاف نہیں معاف ہے. تو کیا ہم 5-6 دن کی ڈیوٹی اسے لائٹ نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے؟ کوئی دوسرا اس کی ڈیوٹی نہیں لے سکتا جیسے ہم بیماری میں کسی اور کو دے جاتے ہیں؟ تو سمجھداری اور دانائی کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کو سمجھیں. اسی طرح اس بارے میں جو اہم ترین ایک معاملہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کا ہے. نمازوں کی حفاظت
نماز پڑھ لینا کافی نہیں، نماز کا قیام اصل اس کی حفاظت ہے، اور قیام یہ ہے کہ آپ نے قیام میں جو کہا ہے اللہ کے گھر آ کے باہر اس کا سٹینڈ لیں، رکوع میں جو بولا ہے جھک کے، سجدے میں جو گر کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، باہر نکل کے ان جملوں کو آپ تولیں اور اس کا پاس لحاظ رکھیں، جتنا مرضی گر جائے مگر اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور تشہد کے دھرنے میں بھی جہاں مرضی بیٹھے ہوں یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اور میں یہاں طلاق کے حوالے سے ایک ذکر کر دوں، جامع سلفیہ میں جو سب سے زیادہ شاید فتویٰ آتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اللہ نے مرد کی مردانگی، آزادی، دانائی، حکمت اور عورت کی بہتری کے لیے رکھا تھا، لیکن ہم نے اسے اپنے گلے کا پھندا بنا لیا۔ خودکشی کر لینا، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اسلام نے بڑا لائٹلی رکھا تھا کہ جس رشتے کو لے رہے ہو اگر چلتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا متبادل ہے۔ میں گاڑی لیتا ہوں، ٹھیک ہے چلتی ہے بسم اللہ، نہیں تو میں کچھ نہ کچھ اس کا الٹرنیٹ کر لیتا ہوں۔ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں، میری بنتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں حالات مناسب نہیں تو میں ریزائن دے سکتا ہوں، میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ بھی شادی ایک ایگریمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا غصہ آیا نہیں، تڑاک تڑاک تڑاک، طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد پھر جو ہے مولانا سے بھاگے۔ رات کیا ہوتا ہے، صرف ایک رات کا گیم ہے، بھائی آ کے سسٹر لے گئے، باپ لے گیا، اسے بچوں کی یاد نے نہیں سونے دیا، اسے بچوں نے نہیں سونے دیا، اس نے کبھی فیڈر بنا کے نہیں دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ غلطی کیا ہے، غصہ کیا ہے۔ اب بھاگتے ہیں مولانا کے پاس، مولانا کہتے ہیں 3 دی تھی جیتی، 1 مجبوری ہو گئی تھی، اب آپ حلالہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، عورت لانی ہے تو حلالہ۔ آپ پھنس جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جب کہیں امان نہیں ملتی، کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر بھاگتے ہیں جامع سلفیہ کی طرف۔ جامع سلفیہ میں کیا ہے، کتاب و سنت۔ کتاب و سنت واحد آپ کی پناہ گاہ ہے جو آپ کو مشکل وقت میں چھاؤں دے گی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنی سائڈ سیف کر لیجیے۔ بھئی میں سائڈ کیسے سیف کروں، ہم نے فتویٰ دے دیا، تیرا تو مسلک دوسرا ہے، وہ کیا کہیں گے، یہ جی زنا کے بچے، یہ زانی مرد ہے زانی عورت ہے، اپنے مسلک کا فتویٰ یہ تھا، فالو کرتا۔ ہم کہتے ہیں جا اسٹام لے آ، ایفیلیشن دے پہلے کہ میں سمجھاؤں، میرے حالات بنے ہیں، میرے اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، کتاب و سنت کا فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ پھر کتاب و سنت جو فیصلہ دیتی ہے وہ لے جا کر کے اپنا گھر چلاتا ہے۔ وہ یارو یاد رکھو، جو چیز، جو مسلک، میں بات مسلک کی کر رہا ہوں، آپ کی عزت نہ بچا سکے باقی کیا کرے گا۔ یہ ہے آپ کی عزتوں کا بھی محافظ، جسم کا بھی، جان کا بھی، ہر چیز کا بھی۔ وہ کتاب اللہ نے جو حلالہ کہا تھا وہ کوئی نکالتا نہیں، وہ تھا اتفاقی۔ میں طلاق دے بیٹھا اور چلی گئی، اس نے آگے کہیں شادی کی اتفاقاً، اگر اس نے شادی نہیں کی تو شادی یہ پہلے سے نہیں ہو سکتی۔ اس نے شادی کی، وہ بندہ مر گیا، شادی کی وہاں نہیں بنی، اس نے خلا لے لیا، اس نے طلاق دے دی، اب یہ بھی فارغ ہے، پہلا بھی فارغ ہے، کوئی اتفاقی کیس ہے، اب یہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، یہ قرآن مجید نے حلالہ، اور بڑی خوبصورت شکل۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو پری پلانڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کا نکاح کروا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے اگر یہاں جامعہ سے ریزائن دیا ہے یا جامعہ نے مجھے فارغ کیا ہے، اب میں اگلی بار 1 مہینے بعد پھر کہوں جامعہ مجھے فارغ کر دے، بھی میں اس کے بعد کوئی جینک دی ہو تو مجھے پھر کوئی فارغ کرے گا؟ جب تک آپ طلاق کے بعد رجوع نہیں کرتے جینک بنتی نہیں، دوبارہ آپ اس کو فارغ کریں کیسے کریں گے؟ رجوع کیا نہیں، 90 دن کا ٹائم تھا، تو سادہ سا طریقہ سیکھ لیں، آپ کی عزت بھی، غیرت بھی، حیا بھی، وقار بھی، متانت بھی، عورت کا بھی، سب کچھ سلامت رہے گا، کسی کے قدموں میں گرنا نہیں پڑے گا۔ کیس کو کبھی بھی 9 مہینے نہیں بلکہ صرف 3 مہینے، 90 دن دیے گئے، 90 دن تک بہن بھائی رشتہ داروں میں کیس کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ لڑائی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، عورت گھر میں رہے، 90 دن کے اندر اگر رجوع ہو سکتا ہے تو بسم اللہ، کسی نہ کسی شکل میں مرد کو سمجھ آ گئی، عورت کو آ گئی، ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لکھ کے تحریر سے پریکٹیکلی رجوع کر لیتے ہیں، بسم اللہ دیٹ صاحب، ایک طلاق ہو گئی ہے اور اس کی عدت کے اندر رجوع کر لیا، آپ کو آگے لائف چلانے کا موقع۔ 2 4 5 10 سال گزرے، پھر کہیں ایسا حادثہ ہو گیا اور آپ نے طلاق دے دی اور کہہ دیا، اس کے بعد آپ لوٹ آئے،
رجوع کا موقع ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فائنل ہے، اس کے بعد نہیں۔ لیکن جب آپ تینوں اکٹھے دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ کو 3 فائر ملے تھے کہ آپ نے جنگل سے گزرنا ہے، 3 مختلف آپ پہ اٹیک آ سکتے، اور آپ نے پہلے رستے میں چڑیا نظر آئی اور تینوں فائر اس کے جسم میں داغ دیے، برس چلا دیا، عقل مند کون کہے گا؟ کیا ہے طلاق طلاق طلاق؟ تو سنت میں بھی رہے، عزت میں بھی رہے۔ پھر جو لوگوں کے جا کے ترلے کرنے اور دھکے کھانے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیسرے پارے کے شروع میں خرچ کرنے کا کہا ہے۔ اللہ سے کاروبار کر لو، اس سے پہلے جس دن بے نہیں ہوگی وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یہاں کر لیں۔ وہاں کوئی خلیل یار دوست کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس پہ بڑی تفصیلی چیز ہے کہ تینوں ہی چیزیں دنیا میں چلتی ہیں۔ یہ تینوں اللہ نے کہا ہے کہ میرے دیے میں سے دے دو، میں نے دیا ہے، اس سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا تو سسٹم سارے چلا سکتا ہے، ادارے فی سبیل اللہ چل سکتے ہیں، وہ چلاتا ہے، لیکن آپ نے رب کے دیے میں سے دینا ہے۔ اللہ خود مانگ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا چندہ خور، ٹھیک ہے غلط بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن سچی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس بات کی اپیل، وگرنہ ایک دفعہ اوپر دیکھتے تو سب اتر سکتا تھا۔ من سلوا پہلے اترتا تھا، یہ نہیں اتر سکتے تھے، سونا چاندی نہیں اتر سکتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ دیے میں سے، اور انسانی فطرت ہے کہ یہ ہاتھ دبا جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے سارے بچوں کو ٹافیاں مچھیاں دیں تو چھوٹے سے میں نے ذرا کہا، میں کہ یار 1 مہینوں میں دویں، تو پتہ کیا کرتا ہے، ہاتھ پیچھے کر کے نا دوسرا ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے تو توا لے گیا۔ اللہ دے کے جب مانگتا ہے نا تو کئی دفعہ دینے کو دل نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ بھی سمجھتے ہیں انسان کا دل بڑا وسیع ہے دنیا داری میں۔ شادی کا معاملہ ہو، کل ہم نے بات کی تھی کہ مہندی پہ ہو تو 5000 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے، اور اگر مسجد میں دینا ہو تو 500 کا بھی بڑا لگتا ہے، اللہ مانے۔ اس کے بعد آج کی آخری بات آیت الکرسی۔ کل ہم سبق یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ اگلا پارہ ہے، لیکن آپ ذرا پڑھ کے آئیے گا، آیت الکرسی صرف جان کی حفاظت کرتی ہے یا جان کے ساتھ یہ ایمان کی بھی؟ عقیدہ اگر صحیح نہ ہو تو عقیدتیں فارغ ہیں۔ یہ جو میں نے آج چیز چھوڑی ہے نا، 19 چیزیں چھوڑی ہیں، 19 چیزیں کل پڑھیں گے اختصار کے ساتھ۔ نیکی کیا ہے؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہزاروں نیکیاں بھی برباد ہیں۔ عقیدت کا قبلہ عقیدہ ہے، جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو 2 رکعت پڑی ہوئی، ایک کھجور کا ٹکڑا دیا ہوا بھی جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ اور اگر عقیدے میں بگاڑ ہے تو میرے بھائیو ساری دنیا بھی خرچ کر کے چلے جائیں تو جہنم کا افتتاح، آپ قرآن ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے چلے جائیں اور اپنی گردن کٹوا کے شہید ہو کے بھی چلے جائیں تو آگے نتیجہ جہنم۔ لہٰذا عقیدے کا قبلہ درست کریں گے۔ کل آیت الکرسی کے ساتھ جو ایمان کی بھی محافظ، جان کی بھی محافظ، اور 19 چیزیں اللہ نے اکیلی آیت الکرسی میں ڈالی ہیں۔ قرآنی آیات میں سب سے بڑی اللہ کی وہ کرسی والی آیت، اور جو فزیکلی سب سے بڑی آیت ہے وہ انشاءاللہ آپ یہ آیت المدائنہ میں کہ لین دین ہو تو حساب کتاب میں لکھ لیا کریں، اس میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔